نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ کتاب کل سے میرے پاس ہے اور میں کسی مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں میرا دامن پکڑا ہوا ہے۔ یہ بہت خوبصورت، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ 75 سال کی المیے کی داستان جو ہے چند صفحات میں مکمل کر لیں۔ اس کتاب میں جویا صاحب نے اس ساری تاریخ کا دکھ سمو کے رکھ دیا ہے، اور میں قائد اعظم کی اس بیماری کے واقعات اور اس کے دوران ہونے والی گفتگو سے لے کے آگے تک، اور پھر عمران خان کی اس ساری کی ساری اب تک کی صورتحال کو میں دیکھ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کتاب میں جویا صاحب نے صرف اور صرف پاکستان کی سیاست کا چہرہ نہیں دکھایا، پاکستان کے بے بس اور مظلوم عوام کا بھی چہرہ دکھایا ہے کہ جنہوں کو ہمیشہ تسلی، دلاسا، نعرہ اور اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ، یہ مسلسل دھوکے کی داستان ہے۔ اور صحیح بات کہا ہے کہ پاکستانی سیاست کا اصل چہرہ، میرا خیال میں کہ کہنا نہیں چاہیے تھا ان کو کہ یہ سیاست سے زیادہ اس مکروہ ہاتھوں کا چہرہ ہے کہ جنہوں نے یہ سیاست تخلیق کی ہے۔ برتن کو کیا دوش دینا، کمہار کو دوش دینے کی بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک کمہار ہے، اور یہ کمہار جو ہے ہر چند سالوں کے بعد ایک نیا برتن تراشتا ہے۔ وہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے نا، تو تراشیدم پرستیدم شکستم، کہ میں وہ شخص ہوں جو کہ تراشتا ہے، پرستش کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ حیران ہوں گے کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کوئی پاکستان بننے سے شروع نہیں ہوا، یہ پاکستان سے پہلے ہی یہ چیز تخلیق ہوئی تھی۔ شاید کسی کو یاد ہو کہ 1920 میں پاکستان اور انڈیا میں الیکشن ہوئے تھے، پوری قوم خلافت موومنٹ چلا رہی تھی، مولانا محمد علی جوہر کے پیچھے لگی ہوئی تھی، مولانا شوکت علی جی کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور سارے، لیکن انگریز اور اس کی فوج اور اس کی سول سروس جو تھی یہ مل کے الیکشن کروا رہی تھی، اور بڑے بڑے کمال کے لوگ، کبھی ان کے آج کے سیاستدانوں کے دادوں کے پہنچ جائے نا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کس کا دادا کس جگہ سے جیتا تھا۔ ہری سنگھ غور وزیر اعظم بنا تھا، کسی کو یاد؟ 48 ووٹ اس کے تھے اور 47 ٹوٹل تقریباً کوئی 90-92 سیٹیں تھیں، 48 ووٹ اس نے لیے تھے اور وہ جیتا تھا۔ اور انگریز نے اپنا اے سی ونسٹ جو تھا اس کو اپوزیشن لیڈر بنوایا تھا، اور ہری سنگھ غور اسی میں خوش تھا کہ میں وزیر اعظم ہو گیا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس وزیر اعظم کی گردن پہ اسی اپوزیشن لیڈر کا پاؤں ہے، کیونکہ اس اپوزیشن لیڈر جو تھا اس کو جو تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے لے کے لنتھن گاؤ اور وہ لوگ سپورٹ کرتے تھے۔ یہ ٹریڈیشن وہ ہے۔ اس ٹریڈیشن میں ہم نے آج سے 40 سال پہلے جب سول سروس میں قدم رکھا تھا نا جی، تو جویا صاحب ہمیں یہ انڈرسٹوڈ بتا دیا گیا تھا کہ اس پاکستان میں جو محب وطن وفادار لوگ ہیں وہ صرف جی 8-10 لاکھ لوگ ہیں۔ ایک تم سول سروس کے لوگ ہو، ایک تم بیوروکریسی ہے، اور ایک فوج ہے، اور سارے چند وڈیرے اسٹوڈے جو ہمارے ساتھ آتے اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کو ہم نے بنایا۔ باقی سب غدار ہیں جب تک وہ یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ وطن ہے۔ مجھے 22 کروڑ لوگوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں محب وطن ہوں۔ یہ پیدا ہوتے ہی محب وطن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خاندان میں پیدا ہوتے ہیں یا ایک اکیڈمی کے اندر ٹریننگ لی ہوتی ہے۔ یہ ہے المیہ اس ملک کا۔ جو صاحب خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جرت کی توفیق دے، اور اتنی خوبصورتی سے میں ان کے ایسے سے فکرے کچھ انجوائے کرتا رہا ہوں، اس کے ایسے سے ایک فکرے کے اندر پورا کا پورا جہان مانی ہے۔ میں سچی بات، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا لکھنا سکھا دے۔ جزاک اللہ، مہربانی۔